بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، خیر و عافیت سے رکھیں اور آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں. الحمدللہ آج ہمارا سورۃ مزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن نمبر 27 ہے. 2 سیشنز ہم کمپلیٹ اور کریں گے انشاءاللہ، 28 اور 29، اور آج آیت 19 کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. آیت 20 جو کہ سورۃ مزمل کا دوسرا پورا رکوع ہے، اس کو انشاءاللہ میں 2 سیشنز میں کمپلیٹ کراؤں گی. تو سیٹرڈے کل ہمارا 28 روزہ جو ہوگا اور 29 روزہ جو سنڈے کو ہوگا، انشاءاللہ یہ 2 دن ریگولر ٹائم پر کلاس ہوگی، اور ہم آیت نمبر 20 کو کمپلیٹ کرتے ہوئے سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ود ان رمضان کمپلیٹ کر لیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اب آج ہم انشاءاللہ جو آیت 19 دیکھیں گے، اس میں آیت 19 ہم جس ٹاپک کے انڈر کور کریں گے وہ ٹاپک ہے القرآن شریان الحیات، یعنی کہ قرآن ا لائف لائن. اس کو اس اینگل سے انشاءاللہ اسٹڈی کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کا نام لے کر
اپنے آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، تو اب جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف اپنی راہ لے لے۔ الحمدللہ آپ آج جہاں تک سورۃ مزمل کی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرتے ہوئے پہنچی ہیں، اس آیت کے حوالے سے میرا پہلا ایکسپلینیشن ہوگا اللہ کا اپنے کلام کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ایک تذکرہ کے طور پر مینشن کرنا۔ سو ہماری پہلی ایکسپلینیشن ہے محبت بھرا تذکرہ۔ یہ جو قرآن ہے اور یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں یا جو بھی آیات اب تک آپ نے الحمدللہ اسٹڈی کی ہیں، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیا ٹو آیا، سورت ٹو سورت نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن کو یہاں پر ذکرہ کہا گیا ہے۔ زیادہ تر اسکالرس کا کنسنسس ہے کہ یہ جو یہاں الفاظ آئے ہیں ان ہذہ تذکرۃ، یہ تذکرۃ یہاں قرآن کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے، اور ریمائنڈر ہمیشہ اس چیز کا دیا جاتا ہے جو انسان کے علم میں پہلے سے بات ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی نئی چیز بتائی جاتی ہے تو وہ علم ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کو ذکرہ یا تذکیر یا آپ تذکرہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو وہاں مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز انسان کے علم میں پہلے سے تھی، اب انسان کو صرف اس کی تاکید کے لیے اس کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہمارے اندر اللہ کی معرفت، ہمارے اندر حق اور باطل کی پہچان، صحیح اور غلط کے درمیان میں ڈفرینسیشن، یہ آلریڈی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں، ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ جب ہمیں اللہ نے آسمانوں پر تخلیق کیا تو انسان کے اندر فطرت روح ڈال دی۔ عہد الست اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح غلط کیا ہوتا ہے، حق کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ تک پہنچا کیسے جائے گا، وہ ساری انٹیوشنز انسان کے اندر ودیت کی گئی ہیں، انسان کے اندر انگرینڈ کر دی گئی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیول تھا انڈرسٹینڈنگ کا کہ اللہ نے ہمیں فطرت اور روح دے دی۔ پھر دوسرا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اس قرآن کو ریمائنڈر کہنے کا یہ بھی ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آنے شروع ہوئے، اللہ نے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمات کو بھی انسانوں کے ساتھ اس زمین پر اتارا تاکہ انسانوں پر حجت قائم ہو جائے، وٹنس آ جائے کہ اللہ نے زندگی گزارنے کے طریقے دیے تھے، اللہ نے زندگی کو پروڈکٹیو بنانے کے طریقے دیے تھے، اللہ نے خالق تک پہنچنے کے راستے دکھائے تھے۔ تو اگر قریش مکہ کے پاس اس وقت نالج نہیں تھی تو اس کے مطابق یہ ایک پھر بھی ریمائنڈر تھا، اس لیے کہ ان کی فطرت میں اللہ کی پہچان تھی، پلس ہر انسان کے پاس وحی آئی، اور یہ قریش مکہ جو تھے یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے تھرو جو بھی دین آگے فلٹر ہوا ہے، اب ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ قریش مکہ میں وہ ڈسٹارٹ ہو گیا، وہاں شرک کی امیلگمیشن آ گئی، وہاں توحید کے ساتھ شرک جو تھا وہ بلینڈ کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا، اللہ نے پھر ریمائنڈر بھیجے، اللہ نے پھر قرآن کی آیات بھیجی، اور قرآن کی ایک ایک آیت انسان کے لیے ایک ریمائنڈر کا کام کرتی ہے۔ تذکرہ اس نصیحت کو بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز تذکرہ ہوگی جو آپ کو اللہ کی یاد کرا دے گی۔ سو قرآن کی ہر آیت
قرآن کا ہر جملہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، اس لیے قرآن سے بڑھ کر تذکرہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو چاہے آپ نے ذکر کا لفظ سنا ہو، یا آپ نے تذکیر کا لفظ سنا ہو، یا آپ نے تذکرہ کا لفظ سنا ہو، سب کا روٹ ایک ہی ہے، اور سب کا اسلام کی شریعہ کے انڈر ڈیفینیشن آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد دلائے گی وہ آپ کے لیے تذکرہ ہوگی۔ آپ کا بچہ جو آپ کو بہت پیارا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو پیار آ رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اب وہ بچہ آپ کے لیے تذکرہ بن گیا، ریمائنڈر بن گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے یاد آ گئی۔ تو اب تک سورۃ مزمل میں جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں اس مقام پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ سب تم کو نصیحت کی ہے، وہ سب تم کو ایک آؤٹ آف لو انسٹرکشنز دی ہیں، وہ سب اللہ کا محبت بھرا تذکرہ تھا۔ کیا تہجد کا ذکر جو تھا وہ تذکرہ رب نہیں تھا؟ یہ جو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا تھا یہ بھی تذکرہ رب ہی تھا، اللہ کو یاد کرنے کی ایک ایکسپلینیشن، ایک علامت تھی۔ یہ جو دن بھر کی مصروفیت میں انسانوں کو سورۃ مزمل نے کانشیس ہو کر زندگی گزارنے کا کہہ دیا، یہ بھی تذکرہ رب تھا۔ یہ جو ہر طرح کے حالات میں انسان مضبوط رہے اور رب کے ساتھ جڑ کر رہے، تبتل کی سٹیج پر رہے، یہ بھی تذکیر تھا۔ جب ظلم ہو، دشمن ظلم کرے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ صبر کریں، یہ بھی تذکرہ رب ہی ہے۔ انسان رب کو یاد کیے بغیر صبر کر نہیں سکتا، انسان رب کو ذہن میں لائے بغیر، اس کی طاقت کو ذہن میں لائے بغیر انسانوں کے ظلم پر صبر کر نہیں سکتا۔ جو سورۃ مزمل نے جہنم کا ذکر کیا، اخذن و بیلا کا ذکر کیا، جہیمن کا ذکر کیا، انکالن کا ذکر کیا، یہ سب بھی اللہ نے اصل میں تذکرہ رب ہی کیا تھا۔ آؤٹ آف لو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جوڑنے کے لیے آیات دے دی تھیں۔ تو یہ جو لاسٹ کلاس میں آپ نے ابھی ذکر کیا تھا اور بات کی تھی السماء منفطر بہ، یہ دلوں کا اللہ کی یاد سے منور ہو جانا، دس از آلسو تذکرہ رب۔ تو ایوری تھنگ از کنیکٹڈ، ہر چیز جو آپ کو اور مجھے اللہ کی یاد دلا دے گی، ہر چیز، اینڈ یو کین برنگ اینی تھنگ ان دس ہر چیز بریکٹ، جو بھی آپ کو اللہ کی یاد دلا دے گی وہ آپ کے لیے تذکیر کے مقام پر آ جائے گی۔ اور دیر از نو ڈاؤٹ کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن دے دیا ہے، تذکرہ کے لیے قرآن دے دیا ہے، اپنی پراپر یاد کے لیے قرآن دے دیا ہے، ایک ایسی کتاب دے دی ہے کہ جس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت کے لیے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایسی کتاب آپ کے اور میرے پاس ہے کہ جس کے بعد اور الٹیمیٹ گائیڈنس کہیں اور سے مل نہیں سکتی۔ اس لیے اسکالرس کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کی موجودگی میں انسان درست راستے سے بھٹک نہیں سکتا۔ تو ہم تو ذہن میں سوال اٹھا سکتے ہیں کہ میرے گھر میں تو مصحف ہے مگر میں تو بگڑ گئی، میں تو درست راستے سے بھٹک گئی۔ لیکن کلاسیکل اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کتاب کی موجودگی میں انسان درست راستے سے بھٹک نہیں سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی موجودگی میں انسان، کوئی بھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہمارے ذہن میں سوال آئے کہ میرے پاس تو مصحف ہے، یا ہمارے گھر میں مصحف ہے، پھر بھی ہمارے گھر میں گناہ کیوں ہوتے ہیں، یا ہمارے پاؤں کیوں سلپ کر جاتے ہیں، یا ہم اللہ کی محبت میں ایسے آگے بڑھ کیوں نہیں پاتے ہیں، تو جواب سمپل ہے، قرآن کی کیپیسٹی اپنی جگہ موجود ہے، ان ہذہ تذکرہ اپنی جگہ موجود ہے، یہ لوگوں کو بھٹکنے سے بچاتا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، بٹ دس ٹو وے ایکشن از کنڈیشنل۔ یہ اس وقت گمراہ ہونے سے بچاتا ہے، یہ اس وقت انسانوں کو بھٹکنے نہیں دیتا جب ہم اس کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں۔ جس کو آپ دل میں بسا لیں گے وہ آپ کی زندگی کا محور بن جائے گا۔ تو اللہ نے تو بڑی قیمتی شے قرآن کی شکل میں ہمیں تھمائی ہے۔ اب کون کتنا اس کے خزانے تلاش کر پاتا ہے، کتنا اس پر محنت کرتا ہے، کتنا اس کلام کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، اس کے حساب سے وہ غفلت سے بھٹکے گا، اس کے حساب سے وہ زندگی میں کامیاب ہوگا، اس کے حساب سے قرآن اس کے لیے تذکرہ بن جائے گا۔ جیسے سورت یونس کی آیت نمبر 57 میں آتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظہ، اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے پاس ایک موعظہ آیا ہے، بڑی کائنڈ، سافٹلی دی جانے والی نصیحت آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں 4 چیزیں ہیں۔
शिफाउल लिमा फिस सुदूर 1 वहुदन, इसमें 3 चीजें हैं, शिफाउल लिमा फिस सुदूर 1 वहुदन और हिदायत व रहमतुन, रहमत किसके लिए? लिल मोमिनीना, मोमिनीन के लिए। सो कंडीशन है, कुरान में ये 3 नेमतें एम्बेडेड हैं, ये 3 नेमतें हर कुरान के कारी को मिलेंगी। नंबर 1, वो अपने आप को अल्लाह के सामने सबमिट करने वाला हो, अपने बेयर मिनिमम अमाल को करने वाला हो, और वो मोमिन की कैटेगरी में। आपको एक नेमत अल्लाह ताला देते हैं, अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने उस नेमत को कितनी प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया है, आप उस नेमत के कितने करीब आई और आपने उसके कितने बेनिफिट्स एक्सप्लोर किए। अल्लाह ताला ने तो सोर्स हमारे हाथ में पकड़ा दिया, ये कह के इन्ना हाज़िही तज़किरा, हमने तो तुमको एक बेहतरीन रिमाइंडर दे दिया है। नाउ इट्स इन योर हैंड्स कि आप कितना ज़्यादा उसके करीब जाते हैं। अब जो जितना कुरान के करीब आता है, उतना उसको तज़किरा रब बढ़ता हुआ महसूस होता है, उतनी उसको शिफा मिलती है, उतनी उसको हिदायत मिलती है, उतनी उसको रहमत नसीब होती जाती है। और सूरत यूनुस की आयत एक बात बहुत क्लियरली वाज़ेह कर रही है, कुरान सिर्फ और सिर्फ आपको और मुझे रिलीजियस ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, ये तो ऐसी नसीहत देता है जिसमें मेरी दुनिया का सुकून मौजूद है, मेरी दुनिया की ट्रैंक्विलिटी मौजूद है, मेरी दुनिया की बरकतें मौजूद हैं। दुनियावी लिहाज से ये शिफा भी अता करता है, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअली शिफा नहीं देता, इंसान की रूहानी शिफा इसके साथ है, इंसान की जिस्मानी शिफा इसके साथ है, इंसान की ज़हनी शिफा इसके साथ है, इंसान की क़ल्बी शिफा, ये जो दिल की बीमारियां होती हैं, उसको भी इन्ना हाज़िही तज़किरा से ही अल्लाह ताला ने जो है वो इलाज करने के लिए कुरान दे दिया है। तो ये सब नसीहत है। अब अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर आकर सूरत मुज़म्मिल के ये कह दिया कि अल्लाह तक आने के कई रास्ते हैं, जहन्नुम से डर कर आना चाहते हो आ जाओ, क़यामत की निशानियों को सुनकर आना चाहते हो आ जाओ, अपने आप को क़यामुल लैल में खड़े कर कर अल्लाह के करीब आना चाहते हो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और अगर सिर्फ मोहब्बत रब की वजह से कुरान से रिमाइंडर लेकर इन रहमतों का हकदार बनना चाहते हो आ जाओ, दरवाजा खुला है, अल्लाह मुंतज़िर है, अल्लाह अपने बंदे की पुकार सुनता है, उसने रास्ता दिखा दिया है और ऑप्शन दे दिया है, और उसने ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि दरमियान में कोई आपके सामने एग्जिट्स नहीं है कि जिनको आप लेकर फिर एक और नया रास्ता लेंगे, फिर एग्जिट लेंगे, फिर एक नया रास्ता लेंगे। डायरेक्ट डायलिंग है, हम डायरेक्टली अल्लाह तक पहुंच सकते हैं और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रब की तरफ आने का सबसे कारआमद रास्ता हर इंसान को दे दिया गया है, और वो कारआमद रास्ता कुरान का रास्ता है। सूरत यूनुस ने या अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा था, या अय्युहन नास कहा है। हर इंसान को दावत है कि कुरान के करीब आ जाओ और उसके बाद अपनी जिंदगी में अपने रब की मोहब्बत का रास्ता पालो। आप देखें, कुरान आपके, जितना आप कुरान के करीब आते हैं, कुरान ज़हन के बंद दरवाजे खोलता जाता है। ना सिर्फ ज़हन के बंद दरवाजे खोलता है, कुरान वो शय है, ये क्यों दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्यों दी एक ऐसी किताब की जो रहती दुनिया तक के इंसान के लिए मशअले राह होगी, बिकॉज़ इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जो इससे जुड़ जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाती है। वो पावर क्या होती है? वो पावर ये नहीं होती कि मैं अपनी चेयर पर बैठे-बैठे जो हूँ, वो 10 फीट अपार्ट जो बल्ब का स्विच लगा हुआ है, उसको खोल देती हूँ। We are not talking about such powers. We're talking about very, very practical powers. The power to ponder, the power to think, the power to focus, the power to love, the power to be kind, and power to harness the world. ये वो पावर है जो कुरान देता है। जब ये ज़हन के बंद दरवाजे खोलता है, जब ये दिल की केव के अंदर जाकर अंदर सेटल डीप डाउन हो जाता है, तो ये इंसान को एक सर्टेन लेवल ऑफ पावर देता है। और सहाबा को ये पावर दरकार थी, बिकॉज़ एक लंबा मक्की दौर शुरू होने जा रहा था। 13 साल का मक्की दौर, जिसमें फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल परसिक्यूशन ने कॉन्स्टेंटली सर उठाना था। अल्लाह ने मुसलमानों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुरान के ज़रिए, इस तज़किरा के ज़रिए, इन्ना हाज़िही तज़किरा के ज़रिए एक स्पेशल बूस्टर दे दिया, स्पिरिचुअल बूस्टर, ताकि तब मुसलमान मजबूती के साथ हालात का मुकाबला कर सकें।
سو دس از محبت بھرا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی شکل میں انسانوں کو تھما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشنز بھی نہیں لگائی ہیں. اللہ نے ریسٹرکشن لگا دی حرم کے اوپر، حرمین پر ریسٹرکشنز لگ گئیں کہ نان مسلم جو ہے وہ دونوں حرمین میں داخل نہیں ہوگا. نان مسلم جس کے پاسپورٹ پہ مسلم نہیں ہے، نہ وہ جائے گا خانہ کعبہ، نہ وہ جائے گا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ نے اپنی کتاب کے لیے ریسٹرکشن نہیں لگائی. یو کین فیل دا حکمت بیہائنڈ دس حکم. اللہ کی کتاب پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ نان مسلم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بلکہ اللہ نے کہا یہ تو آئی ہی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. سورۃ یونس میں بھی تینوں انعام جو دیے ہیں وہ کہا ہر انسان اس کے قریب آئے گا، پڑھے گا، اس کی کنڈیشنز کو اڈاپٹ کرے گا، مومن بننے کے راستے پہ چل پڑے گا، شفا بھی پائے گا، ہدایت بھی پائے گا، رحمت بھی پائے گا. تو یہ اللہ کے کلام کا ایک محبت بھرا تذکرہ ہونا ہے جس کو ہم نے پہلی ایکسپلینیشن میں دیکھا. Now I am moving on the second explanation under the same آیا 19، اور وہ ہے قرآن سے تعلق میں انسانوں کی کیٹیگریز. اقسام الانسان فی تعلق القرآن. انسان کا جو قرآن سے تعلق ہوتا ہے اس میں انسان کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں، یا مومنین کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں، یا مسلمان کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی یو ول گیٹ دا کیٹیگرائزیشن، آپ کو بلکہ انسینٹیو ملے گا کہ آپ نے کس کیٹیگری میں آنا ہے. سو نمبر 1 کیٹیگری جس میں کہ آپ کو زیادہ تر مسلمان نظر آتے ہیں in a relationship with the قرآن، this is حافظ قرآن. وہ انسان، وہ مسلمان، وہ کلمہ گو انسان جو قرآن کو کور ٹو کور A to Z from فاتحہ till ناس میمورائز کرتا ہے. حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں. یہ وہ انسان ہوتا ہے جو قرآن کو اپنے حافظے میں، اپنی میموری میں ریٹین کر لیتا ہے، یعنی اپنی نیورو پلاسٹسٹی اتنی بڑھا لیتا ہے حافظ قرآن کہ یہ 30 پاروں کو، 114 صورتوں کو مکمل حفظ کر کے اپنے ذہن کا حصہ بنا لیتا ہے. ایبسلیوٹلی حافظ قرآن ہونا قابل رشک مقام ہے، اس کا بہت اجر ہے. ماں باپ جن کی اولاد حفظ کرتی ہے ان کے بھی درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور ایک عجمی انسان کا قرآن کا حفظ کر لینا is a huge target, there is no doubt in it. تو حافظ قرآن اگر آپ اولاد کو بنانا چاہتی ہیں، ایک قرآن کے ساتھ تعلق ہے، بالکل آپ اللہ کی محبت میں یہ قدم اٹھائیں، دعا مانگتے ہوئے قدم اٹھائیں، اور پھر اسپرچولی اس کو اس حافظ قرآن ہونے کی اسٹیٹ میں گرو کرتے جائیں. اب گرو کیسے کریں گے؟ سو پہلی چیز ہو گئی، پہلی چیز کیا ہو گئی؟ سب سے پہلی چیز از حافظ قرآن، پہلی کیٹیگری مسلمانوں میں. دین سیکنڈ کیٹیگری ول بی، اچھا یہ جو پہلی کیٹیگری ہے حافظ قرآن، ظاہر ہے سارے مسلمان حافظ نہیں بنتے ہیں. سو دیر ول بی اے سلیکٹڈ پورشن ایوری ٹائم ود ان اے جنریشن اور ود ان اے ٹائم پیریڈ اینڈ ود ان این ایرا کہ جہاں پر آپ کو مسلمانوں میں کچھ حافظ قرآن ملتے ہیں. صحیح ہے. پھر آپ جب دوسری کیٹیگری پر آتے ہیں، دوسری کیٹیگری از صاحب القرآن. صاحب وہی ہے جس سے صحابہ بنا ہے. صاحب القرآن، صاحب القرآن کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ قرآن سے ذرا، حافظ قرآن سے مختلف لیول کا ایک ریلیشن شپ ہوگا، اور یہ وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جس کو آپ صاحب القرآن کہتے ہیں، جو ہر مسلمان اچیو کر سکتا ہے، اور اس کو یہ والا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے. میرا صاحب قرآن ہونا ضروری ہے، قرآن سے تعلق میں میرا صاحب قرآن کے لیول تک آنا ضروری ہے. اٹس بیئر منیمم. اور صاحب قرآن ہونا مطلب کیا ہے؟ صاحب کہتے ہیں عربی زبان میں فرینڈ کو. صحابہ اسی سے بنا ہے، صحابہ کرام. صحابی اسی سے بنا ہے، صاحب سے ہی. کون ہوتے تھے صحابہ؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت ایمان میں ہر وقت آگے پیچھے مصروف رہتے تھے. آپ کے وہ کمپینینز جن کا زیادہ تر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا. صحابہ وہ تھے جن کا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. صحابہ وہ تھے جن کا علم حاصل کرنے کا معاملہ بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. صحابہ وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی غم، معرکوں میں، ڈیلیگیشنز میں، میٹنگز میں بالکل اکیلا تنہا نہیں چھوڑتے تھے. صحابہ وہ تھے جن کی گفتگو کا میجر اینکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے.
تو یہ انجوائے کرتے تھے تو رسول اللہ کے ساتھ، یہ سیکھتے تھے تو رسول اللہ کے ساتھ، یہ وقت گزارتے تھے تو رسول اللہ کے ساتھ، یہ نماز پڑھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس لیے سب کے سب اصحاب تھے، آپ کے ساتھی تھے، یہ سب کے سب صاحب رسول تھے۔ یہ آپ کو صاحب رسول میں نے اس لیے اس وقت ڈیفائن کیا تاکہ آپ کو صاحب قرآن سمجھ آ جائے۔ جب آپ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن کو سمجھ جائیں گی، آپ کو صاحب قرآن سمجھ آ جائے گا۔ صحابی وہ تھے جن کے دن رات اللہ کے رسول کے ساتھ گزرتے تھے، تو صاحب قرآن وہ ہوگا جس کے دن رات قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کرنے میں گزرتے ہیں، بالکل جیسے صاحب دوست کو کہتے ہیں۔ آپ کا دوست صاحب کی کیٹیگری میں وہ ہوگا جو کلوز ون آپ کے ہوگا، جو آپ کے ساتھ موسٹ آف دا ٹائم کانٹیکٹ میں رہتا ہے، وہ جس سے آپ فزیکل ملاقات بھی کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ ہینگ آؤٹ بھی کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ فون پر بات بھی کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ ٹیکسٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کا صاحب ہو گیا۔ آپ عربی زبان میں پڑھتی ہوں گی، صاحبہ بیوی کے لیے بھی آتا ہے، بیکاز آپ کی کانسٹنٹ کمپینین ہوتی ہے نا، کانسٹنٹلی آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، تو صاحبہ کی ٹرم عربی زبان میں فار دا وائف یوز کی جاتی ہے۔ تو صاحب رسول وہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ خوشی، غم، انجوائمنٹ اور علم حاصل کرنے میں، دین کے کام کرنے میں رسول اللہ کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ پھر آپ کا صاحب کوئی قرآن، آپ کا کوئی صاحب زندگی میں وہ جو آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ پھر صاحب قرآن یہ کہ وہ جس کا زیادہ تر وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق ہر مسلمان کا قرآن کے ساتھ ایک منیمم ریلیشن شپ اس کرائٹیریا کا صاحب قرآن ہونے کا ضرور ہونا چاہیے۔ یہ منیمم ریلیشن شپ ہے ہمارا، کہ قرآن اتنا کلوز ہو کہ آپ کا کلوز فرینڈ بن جائے، یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہو۔ اس میں بھی لیولز ہوں گے ہمارے، ظاہر ہے ایک انسان جو سارا دن گھر میں ہے شاید اس کا صاحب قرآن ہونا ہائر انٹینسٹی پر ہوگا، لیکن ایک وہ جو جاب پر جاتا ہے، نوکری کرتا ہے، پڑھتا ہے، اسکول جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، فیکٹری رن کرتا ہے، بزنسز کو رن کرتا ہے، اس کے لیے صاحب قرآن ہونے کی شکل الگ ہوگی۔ وہ شاید ہر وقت قرآن کے سامنے نہیں بیٹھا ہوگا، لیکن جب وہ دنیا بھی نبھا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ قرآن کے مطابق دنیا نبھا رہا ہوتا ہے۔ تو صاحب قرآن بننا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ دس از دی منیمم ٹارگٹ آف اے مسلم ود دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اس کا بہترین جو طریقہ ہوتا ہے، جو آپ احادیث سے اگر احکامات کو ڈیرائیو کر کے سمجھیں، آپ کو انسینٹیو ملتا ہے کہ آپ نے آج سے صاحب قرآن بننا ہے۔ تو صاحب قرآن بننے کا سب سے پہلا بیسک سٹیپ یہ ہے، آپ اپنی زندگی میں ایک پورشن قرآن کا ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں۔ مطلب فکس پورشن نہیں کہہ رہی، ایک کنٹینیوشن میں پڑھیں، ایک مرتبہ قرآن کمپلیٹ ہو جائے پھر ایک دفعہ دوبارہ شروع کر دیں، لیکن پہلی آسان سی ریلیشن شپ بلڈ کرنے کی سیڑھی کا سٹیپ یہ ہے کہ ہم قرآن کے لیے صاحب قرآن بننا چاہ رہے ہیں تو تلاوت قرآن سے ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں۔ ڈیلی آپ نے 15 منٹ تلاوت کرنی ہے، 15 منٹ کرنی ہے یا 20 منٹس کرنی ہے یا ہاف این آور کرنی ہے۔ I'm talking about not talking about just related to Ramadan, I'm talking about جنرل پورا سال کی روٹین، کہ آپ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن ایسے بن جائیں کہ آپ اس کی تلاوت کے ساتھ وقت لگائیں، اس کو آپ تھوڑا بہت سمجھیں، اس پر آپ عمل کریں، زندگی کے معاملات کو اس کے مطابق ڈیل کریں۔ سو سیکنڈ کیٹیگری از صاحب قرآن۔ تو تھرڈ کیٹیگری اگین یہ سب کی نہیں ہو سکتی ہے، لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اہل القرآن کیٹیگری، اہل القرآن، اہل القرآن کیٹیگری از the same کیٹیگری جس کو آپ احادیث میں ماہر القرآن کے نام سے جانتے ہیں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفر کرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعت فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ آپ نے کہا جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے، یعنی جو اسموتھلی، پرفیکٹلی، پراپر تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مقام اعلیٰ فرشتوں کے درمیان میں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا وہ انسان، اب یہ بھی دیکھیں آپ کے پاس آ گیا ماہر قرآن کی ڈیفینیشن، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعت فیہ۔ اب ایک انسان ہے جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، یہ ہو گیا صاحب قرآن۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ فرماتا ہے لہو اجران،
اس کے لیے ڈبل اجر ہے. تو آپ کے پاس جو 3 لیولز آ رہے ہیں نا، حافظ القرآن سب نہیں ہوں گے، اچیویبل ٹارگٹ ہے. پھر آتا ہے صاحب القرآن، ہم میں سے ہر ایک کو اچیو کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو صاحب القرآن بننا ہے. اس کا پہلا سٹیپ ہوگا قرآن کی تلاوت اپنی زندگی کی معمول بنا لیں، اور اس کا دوسرا سٹیپ ہوگا کہ اس قرآن کی تلاوت کے لیکچرز کو، درس کو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اپنی اپنی روٹین کے حساب سے وقت نکالیے. اینڈ دا تھرڈ کیٹیگری از ماہر القرآن. یہ وہ انسان ہوں گے جو اگین سلیکٹڈ ہوں گے، الگ کیٹیگری ہوں گے. حدیث میں آتا ہے ہم اہل اللہ و خاصہ. اہل القرآن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی فیملی، سلیکٹڈ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اور ایکسٹینسو ان کا قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے. لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے ان کے ٹھیک ٹھاک 16-17 آورس قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ ہم سب نہیں ہو سکتے. سو اہل القرآن اگین ول بی اے سلیکٹڈ پورشن، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹینسو ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ مینٹین کر لیتے ہیں. اب ان 3 کیٹیگریز کو آپ نے سیکھ لیا. ان 3 میں سے اچیویبل کیٹیگری آپ کے لیے جو آپ نے ہر صورت میں اچیو کرنی ہے، وہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جس کو آپ صاحب قرآن کہتے ہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے صاحب قرآن میں نے آپ کو انسینٹیو دیا نا کہ قرآن کی تلاوت روز کریں. سو میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ رہی ہوں جس میں حافظ قرآن کو بھی اجر کے بہت سے جو ہیں وہ انسینٹیو دیے گئے ہیں، اور صاحب قرآن کو بھی بہت سارے انسینٹیو دیے گئے ہیں. حدیث کا مفہوم آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکاریں گے اقرا، اپنے بندے سے کہیں گے پڑھو. جیسے پہلے وحی میں کہا تھا سورۃ علق میں اقرا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا. اب اگر آپ صاحب قرآن ہیں اور آپ روز قرآن کی تلاوت کرتی تھیں اپنی زندگی میں، تو آپ کو روز محشر آواز آئے گی آپ کا نام لے کر، یا بشرا اقرا، یا شازیہ اقرا، یا آمنہ اقرا، یا زینب اقرا. تو آواز آئے گی، کہا جائے گا اقرا، اور پھر آگے آواز آئے گی جس طرح تم نے دنیا میں قرآن کو آنر کیا، یہاں پر قرآن کو آنر کرو. وَارتقی، اس کو ایلیویٹ کرو. وَرتل، اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، آہستہ پیس پر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، ڈونٹ رش. پھر آواز آئے گی کما کنتا ترتیلو فی الدنیا، بالکل جیسے تم دنیا میں بھی آرام سے محبت سے قرآن پڑھتے تھے، اسموتھلی جینٹلی قرآن پڑھتے تھے، اب تم یہاں پر بھی اس محنت کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دو. کیوں آواز آئے گی روز محشر صاحب قرآن کے لیے کہ قرآن پڑھنا شروع کر دو؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ الْآخِرَةِ آیَةٍ كُنْتَ تَقْرَؤُهَا. آخرت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا come on start reading, start reciting your قرآن. جتنا تمہیں حفظ ہے، یا یہ بعض اسکالرز نے شرح لکھی کہ جتنا انسان کا روٹین تھا قرآن کو پڑھنے کا، اور وہ قرآن تھمایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اپنی روٹین کا پورشن جو تم پڑھتے تھے وہ پڑھنا شروع کرو. صاحب قرآن سے کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کہا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ الْآخِرَةِ آیَةً كُنْتَ تَقْرَؤُهَا. تمہارا آخری مقام جنت میں لیول وائز وہاں ہوگا جہاں تم اپنی آخری آیت تلاوت کرو گے. آپ سوچیں حافظ کے لیے تو درجات ہی درجات ہیں. جتنی آیتیں آپ کو حفظ ہوں گی تو کچھ نہ کچھ انسینٹیو حفظ کرنے کا ضرور رکھیں. چاہے آپ کو سورت فاتحہ حفظ ہو، چاہے آپ کو سورت الاخلاص حفظ ہو، چاہے آپ کو سورت الفلق حفظ ہو، چاہے آپ کو سورت الکوثر حفظ ہو، حفظ کریں. اور اس نیت سے کریں جو حدیث یہاں پر آ رہی ہے کہ جہاں تک وہ آخری آیت پڑھتا جائے گا وہ اس کا جنت میں آخری ایک، یا سمجھ لیں جنت میں اس کا جو ہے وہ فلور ہوگا جہاں وہ زندگی گزارے گا. آپ سوچیں ایک انسان کو پوری سورت البقرہ یاد ہے، 286 آیات ہے، پلس اس انسان کو پوری سورت آل عمران یاد ہے، 200 آیات ہے. ہاں، سو 486 آیات ایک انسان کو یاد ہیں. اللہ حکم دے گا اقرا، پڑھو. اب پڑھتے جاؤ اور اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتے جاؤ. ورتل، اور اپنے آپ کو ترتیل کے ساتھ بالکل ویسے ہی قرآن کو پڑھانا جیسے دنیا میں پڑھاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جنت میں تمہارا فلور کون سا ہوگا؟ 286 سورہ بقرہ، 200 آل عمران. You will be at the 486th floor of Jannah. Why we can't imagine like this? Because اللہ کے رسول نے تو یہ کہا ہے نا کہ تم جنت میں اپنے درجات میں وہاں تک آخری جگہ تک پہنچو گے جتنی تمہیں آیات آخری پڑھو گے. پریکٹیکل گراؤنڈ پر
ہم تو کیلکولیٹڈ لوگ ہیں نا، انالوجیز کے ساتھ چلتے ہیں، ویژولائزیشنز کے ساتھ چلتے ہیں، ہم پکچر سینز کو اپنے ذہن میں ڈرا کرتے ہوئے چلتے ہیں. سو اگر میں نے کہا کہ 486 آیات مجھے یاد ہیں اور میں ان کو پڑھتی جاؤں گی تو میں لیول 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4 یہاں تک کہ میں 486 لیول پر پہنچ جاؤں گی. قرآن کی ہر آیت میرے لیے ایسکلیٹر کا کام کرے گی اور میں جنت کے ان سارے لیولز کے اندر اللہ کی محبت میں آگے سے آگے بڑھتی جاؤں گی. اٹ از سچ اے بیوٹیفل فیلنگس کہ کوئی انسان اپنے آپ کو قرآن حفظ کرنے سے دور کیسے کر سکتا ہے. کریں حفظ، چھوٹی صورتیں حفظ کریں، اٹس اوکے. آپ میں سے کسی کو خیال آتا ہے کہ ابھی تو میں نے تجوید نہیں سیکھی. تجوید سیکھنا از اے لائف ٹائم ایفرٹ. یہ نہ ہو میں زندگی بھر تجوید ہی سیکھتی رہ جاؤں اور میں ایک سورت حفظ نہیں کر سکوں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو آپ کی تجوید سیکھنے پر اتنا پیار آئے کہ اللہ آپ کو صرف آئین 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 ادا کرنے پر ہی بخش دے. وہ تو رحمان رب ہے، وہ کسی بات پر بھی بخش سکتا ہے. وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو بخشنے کے لیے، لیکن پرائرٹائز کرتا ہے نا. بندہ مومن سینسیبل اپروچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اچیویبل اپروچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے ٹارگٹ کیا کہ آپ تجوید سیکھیں گی، دس از ویل اینڈ گڈ. میک اے پلان، کیپ این انٹینشن، اللہ ول اوپن دا ویز فار یو. بٹ میں نے اگر ایک صورت یاد کرنی ہے تو میں کل کا انتظار کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے ذہن میں آتا ہے میں ایک صورت یاد کرتی ہوں، آپ کہتے ہیں چلو میں آج سورۃ العصر یاد کر لیتی ہوں، سورۃ الزلزال یاد کر لیتی ہوں، سورۃ القاریہ یاد کر لیتی ہوں. اب ایسی صورت میں جب آپ کو انسینٹیو آ رہا ہے کر لیں یاد. کسی قاری کی تلاوت سنیں اور سن کر یاد کر لیں، ان قاری کی تلاوت سنیں اور سن کر یاد کر لیں. ہم کیوں لوگوں کو اتنا ٹوکتے ہیں تم غلط قرآن پڑھ رہی ہو، تم غلط قرآن پڑھ رہی ہو، تم غلط قرآن پڑھ رہی ہو. اگر اس کی کوشش اور خواہش کے باوجود اس کا قرآن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، وہ تجوید سیکھ چکی ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اب آپ ان کو یہ والی حدیث سنائیں کہ جو اٹک اٹک کا پڑھتا ہے لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. بٹ اس کو قرآن سے محروم نہیں کیجیے. ان ہذہ تذکرہ، اس کے ساتھ جڑے رہنے میں میرا ہی فائدہ ہے، میرا ہی بینیفٹ ہے. تو قرآن سے ڈیلی بیسس پر صاحب قرآن کا ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے. کنت تقرأها، ہوتا کیا ہے، آپ جب جتنا قرآن آپ کو ملا ہے آپ اس میں سے حفظ کر لیتے ہیں، قیامت کے دن آپ کی ہر آیت آپ کے لیے لفٹ کا ایک کام انجام دے گی، ایسکلیٹر بن جائے گی. ہر آیت ایک سٹیپ ہے اگلے فلور پر جانے کا. اس دنیا میں مجھے اور آپ کو قرآن مہمان کے طور پر دیا گیا ہے. جب ہم اس کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لیتے ہیں تو کل جب ہم جنتوں کے متلاشی ہوں گے تو پھر قرآن ہماری مہمان نوازی وہاں پر کرے گا. قرآن کی آخری آیت کے ساتھ ہی جو آپ کو اور مجھے حفظ ہوگی، ہمارا جنت کے گھر کا فلور ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اور جنت میں کئی فلورز ہیں، کئی فلورز ہیں. مومن کے جنت میں، مومنین کے بھی جنت میں کئی لیولز ہیں. سو کتنے لیولز ہیں تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے، انہوں نے کہا کہ جنت میں یونیک لیولز ہیں، وی کانٹ کاؤنٹ. کچھ حدیث میں آتا ہے کہ 100 درجے ہیں، بٹ پھر ان 100 درجوں کے اندر ودن 100 درجے اور درجے ہیں. سو ہم قرآن اور احادیث کے تھرو جنت کے ایگزیکٹ لیولز کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر درجے کا سائز بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. یہ تذکرہ، محبت بھری نصیحت اللہ نے کی کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ تمہاری یہاں کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہارا یہاں کا رونا ویسٹ نہیں ہوگا، تمہارا یہاں کا تھکنا تمہیں آخرت میں بہترین مقام کا باسی بنا دے گا. تھکنا نہیں، ہارنا نہیں، فیلئر کی وجہ سے ہمت مت چھوڑ دینا، آگے بڑھتے جانا. اجر بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ جنت کے لیولز کیسے ہیں؟ الارضھا کما ارض السما. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنت کے ہر لیول کا سائز زمین اور آسمان کے درمیان جو سائز ہے اس کے برابر ہے. یعنی جتنا فاصلہ ان دو کے درمیان ہے اتنی بڑی جنت کا ایک سٹیپ ہے. سوچیں، آپ نے صرف پڑھا الحمدللہ رب العالمین، پریکٹیکل اپروچ. سوچیں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات آتے ہیں، 7 آیات آپ کو آتے ہیں. صرف آپ نے کہا قل هو اللہ احد، صرف آپ نے اتنا کہا. دوسری آیت اللہ الصمد، دیٹس اٹ، آیت کمپلیٹ. آپ نے زمین اور آسمان کے برابر کا جو فاصلہ تھا ایک جنت کا دوسری جنت کے درمیان میں، آپ نے عبور کر لیا. ہر قرآن کی آیت
جنت کا ایک لیول آپ کو کراس کرا کے ایک ہائر لیول پر لے جائے گی. اور اس حدیث کی شرح میں جہاں قرآن حفظ کرنے کا انسینٹیو ہے، وہاں ریگولر قرآن کے ساتھ ایک رابطہ تلاوت کی شکل میں مینٹین رکھنے کی بھی انکریجمنٹ ہے. جیسے ایک آسمان کی لیئر دوسرے آسمان کی لیئر کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 500 ایئرس کا. اور کوئی ہم سپر سونک کی اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں. 500 ایئرس کا فاصلہ ہے. زمین سے آسمان تک جائیں 500، آسمان سے دوسرا آسمان 500، پھر تیسرا آسمان 500. آپ نے صرف کہا قل هو اللہ احد، 500 سال کا فاصلہ کور، آپ جنت کے لیول 2 پر آ گئیں. آپ نے کہا اللہ الصمد، آپ جنت کے 500 لیولز کے سٹیپس کمپلیٹ کر کے لیول نمبر 2 پر آگے اور پھر 3 پر آگے چلے گئے. This is constant incentive. ان هذه تذکرہ، اللہ اتنی محبت سے تم کو یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے فائدے ہیں، تمہاری جنت ہے، تمہارا ہی رب ہے، تمہارا ہی قرآن ہے، تمہارا ہی دین اسلام ہے. اس کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ تو انسان اتنے بڑے بڑے انسینٹیو پر قرآن کی تلاوت کا اپنا معمول نہ بنا سکے، چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ تھا، پھر بھی آپ کی روٹین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی سرٹن پورشن آف قرآن ضرور پڑھا کرتے تھے. اور اس دور میں بھی آپ نے اپنی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، جو آپ کی زندگی کا سب سے بزی دور تھا. ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، کورسز کرنا شروع کرتے ہیں، گرامر کے کورسز کرتے ہیں، ان ڈیپتھ کے کورسز کرتے ہیں، نوٹس بنانے پڑتے ہیں، ورک شیٹس کرنی پڑتی ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے، آج کی قرآن کی تلاوت تو میں چھوڑ سکتی ہوں نا، یہ ورک شیٹ کرنا بھی تو اصل میں عبادت ہے. ہم نے اپنے معیار دین کے معاملے میں کم سے کم کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ورک شیٹ کرنا عبادت کا وہ اینگل تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی تلاوت کرنے کا ہو سکتا ہے. میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتی. آئی ریسپیکٹ اگر کسی کی ہے تو میں دل و جان سے ریسپیکٹ کروں گی، لیکن میں نہیں اگری کرتی کہ میں کہوں کہ آپ اس رمضان کے اندر، کیونکہ مجھ سے کورس کر رہی ہیں سرٹیفکیٹ کا، تو اب آپ سرٹیفکیٹ کورس کی کلاس کو تو بالکل مس نہیں کریں گی، چاہے میں آپ کو بیک ٹو بیک ہر دوسرے دن بھیجتی ہوں. اور آپ اپنا قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ سکتی ہیں بیکاز آپ کا سرٹیفکیٹ قرآن کی کورس کا ہی ہے، تو یہ بھی آپ کی ایکولنٹ عبادت ہے. آئی ڈونٹ اگری. میں اپنے سارے آن لائن کورسز کے اندر اپنے کورسز کی جو فریکوینسی ہے وہ آدھی کر دیتی ہوں، جسٹ بیکاز کہ میرا اسٹوڈنٹ 101 اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں اٹیچ ہو جائے. وہ اپنی قرآن کی تلاوت کرے، وہ اپنا قرآن کا پورشن پڑھے، وہ ایک رمضان میں ایک قرآن تلاوت کے ساتھ کم سے کم مکمل کرنے کی کوشش کرے. رسول اللہ کا روٹین یہی تھا. آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، آپ کا مدرسہ ہے، آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، آپ کی آرگنائزیشن ہے، آپ دین کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں، آپ قیام اللیل کے لیے عورتوں کو گھروں سے بلا کر ان کو کھڑا کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آؤ عبادت کریں. واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، آئی ڈونٹ کیئر واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. آپ کہیں مجھے سارا دن جو ہے وہ کرسیاں لگوانی پڑتی ہیں، ساؤنڈ سسٹم والے سے بات کرنی پڑتی ہے، اور مجھے کھڑے ہو کر جو ہے وہ وہاں جا کر عورتوں کے لیے جائے نمازیں بچھوانی پڑتی ہیں. واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، آئی ڈونٹ کیئر. جو آپ کا قرآن کے ساتھ ایک پرسنل تلاوت کا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ان میچڈ ہے. وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی دین کو سرو کرنا ہے، پر آپ کی قرآن کی تلاوت از اسپیسیفکلی 101 اللہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ، جہاں آپ کو انا ہذہ تذکرہ ہونا یہ محسوس ہوگا. صحابہ کرام بتاتے ہیں، نیریشنز آتی ہیں کہ وہ دن جو آپ کی زندگی کے آخری دن تھے، وہ دن جو آپ کی زندگی میں مصروف ترین دن تھے، وہ دن جب ایک کے بعد ایک قبیلہ مدینہ میں آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرتا تھا، یا آپ سے اسلام کی تعلیمات کی جو تھی وہ انفارمیشن لیتا تھا، یا اپنی کنفیوژنز کو دور کرتا تھا، یا آپ سے اپنی کلیرٹیز کے لیے بیٹھ کر عقیدے پر بات کیا کرتا تھا. That was the high time of تبلیغ in مدینہ، high time of تبلیغ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹائم پہ روٹین تھی کہ آپ عشاء کے بعد مسجد میں رک جایا کرتے تھے اور پھر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. That was his routine. آپ کی روٹین تھی. پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اور یہ ڈیلیگیشن جو تھا یہ بنو ثقیف سے تھا.
سو بنو ثقیف کا یہ ڈیلیگیشن جو آیا ہوا تھا، ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، بٹ دے ول سٹ آفٹر عشاء ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے کچھ سوالات جو اسلام کے بارے میں ان کے ہیں وہ اس پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھائی اور آپ اپنے گھر چلے گئے۔ اب صحابہ سب ویٹ کر رہے ہیں، ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے ٹائم تک واپس نہیں آئے۔ پھر کچھ لمحے، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ اپنے حجرے سے واپس آئے، اور آپ نے جو ہے وہ آ کر صحابہ کے پاس اس محفل کا دوبارہ حصہ بننا چاہا، اور آپ نے وہ جو گائیڈنس آپ نے بنو ثقیف کے لوگوں کو دینی تھی وہ آپ نے بنو ثقیف کے لوگوں کو دے دی۔ یہ جو آپ گئے تھے، صحابہ نے آپ سے بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ڈیلے کیوں ہوا تھا؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ تو اس طرح سے کبھی مسجد سے جاتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرأ علیہ حزبی من القرآن، میرا جو ڈیلی قرآن کا پورشن جو میں پڑھتا ہوں وہ اس دن رہ گیا تھا، تو میں نے اس کو سوچا کہ عشاء کے بعد پڑھ لوں تاکہ دن ختم نہ ہو جائے، تاکہ میں اپنی ڈیلی روٹین مس نہ کر دوں۔ طرأ طارا حمزہ کے ساتھ آتا ہے، طرأ عربی زبان میں ایمرجنسی کے لیے آتا ہے، یعنی رسول اللہ نے کہا طرأ علیہ، مجھ پر ایمرجنسی تھی، اٹ واز ویری ارجنٹ، I have to do this, I had to do this، میں مس نہیں کر سکتا تھا اس کو، اور مجھے وری تھی کہ میری ڈیلی عبادت کا پارٹ کہیں مس نہ کر جائے، تو مجھے پسند نہیں آیا کہ میں یہ کام انجام دیے بغیر اپنے باقی کاموں کو انجام دیتا۔ کیا وری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی پرسنل عبادت آپ کی تبلیغ پر پریفرنس رکھتی تھی۔ جس دن ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، ہمارے اندر کے سارے کنفیوژنس ختم ہو جائیں گے۔ کیوں عورتوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ آپ نے کورس کر لیا ہے، now you cannot sit at your home and you have to come out in the معاشرہ and you have to do امر بالمعروف and نہی عن المنکر۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر عورت کا یہ کام نہیں ہے۔ جیسے صاحب القرآن الگ ہے، ماہر القرآن الگ ہے، حافظ القرآن الگ ہے، ایسے ہر عورت یہ کام نہیں کرے گی۔ ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں عورتوں کو، ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں عورتوں کو، ہم ان کے اندر سے تعلیم کی، دین کی تعلیم کی خوبصورتی کو اسکریچ کر کے باہر نکال رہے ہیں۔ وہ علم جو مجھے اپنے گھر واپس لے کر جانا تھا، اپنے گھر میں اس کو بانٹنا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی شخصیت کی خوبصورتی کے ساتھ اس کا اظہار کرنا تھا۔ ساری دنیا ہمارا اخلاق دیکھتی ہے، نہیں دیکھتے تو ہمارے گھر والے نہیں دیکھتے؟ ساری دنیا پر ہم محبت نچھاور کرتے رہتے ہیں، نہیں محبت نچھاور ہوتی تو اپنوں پر نچھاور نہیں ہو پاتی۔ ان هذه تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ آپ سب سے بہترین، سب سے اخلاق والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے۔ This is Islam, this is تذکرہ، this is تذکیر، this is the message of قرآن، this is the message of Islam۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنل عبادت کو ہمیشہ پریفرنس دی۔ میں جاؤں درس کرنے اور چھوڑ دوں اپنی عصر کی نماز، what I am doing؟ میں نے کیونکہ درس پر جانا ہے چھوڑ دی میں نے ظہر کی نماز، اس لیے کہ میں تیاری کر رہی تھی۔ My priorities are off if I'm doing this. I'm not getting the essence of Islam at all. This is not Islam. اسلام ہولسٹیکلی پہچانے۔ اسلام ہمیں زندگیوں کو مشکل بنانے نہیں آیا، ہماری زندگیوں کو ٹف کرنے نہیں آیا، ہماری زندگیوں کو سہل بنانے کے لیے آیا ہے، آسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا، اپنی امت کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق بلڈ کرنا چاہتے تھے۔ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کانسٹنٹ تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنوانا چاہتے تھے، چاہے وہ حفظ کے تھرو ہو، چاہے وہ اس کی تلاوت کے تھرو ہو، چاہے وہ اس کے مفہوم سمجھنے کے تھرو ہو، چاہے وہ اس کے اوپر تدبر کرنے کے تھرو ہو۔ جو اس قرآن کے ساتھ وقت لگائے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو اس قرآن سے دور جائے گا، one who turns away from قرآن، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ جو قرآن کو نہیں کھولے گا اپنا نقصان کرے گا، جو اس کو ابینڈن کرے گا اللہ سے دور ہو جائے گا، اور جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ سکون سے دور ہو جاتا ہے، جو سکون سے دور ہوتا ہے وہ زندگی میں صرف اور صرف اینگزائٹیز کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو سمجھیں، اللہ کا بڑی محبت کے ساتھ ایک یہاں پر تذکرہ آیا ہے، اللہ نے بڑی محبت سے انسینٹیو دیا ہے، قرآن تمہارے فائدے کی چیز ہے، ان هذه تذکرہ،
اس میں تو تمہارے رب سے جڑنے کے لیے تم کو آپشنز دیے گئے ہیں، اس میں تمہارے دنیاوی بینیفٹس ہیں، شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، اس میں تمہارے آخرت کے فائدے ہیں، تمہارے جنت کے درجات کا ایلیویشن ہے، تو اس سے دور کیوں جاتے ہو؟ سو اگلا ایکسپلینیشن ہے ہمارا لا تتخلا عن القرآن. لا تتخلا عن القرآن کا مطلب ہے do not abandon the قرآن. اور کس سینس میں قرآن کو ابینڈن نہ کریں؟ الحمدللہ یہ تو جو خواتین یہاں بیٹھ کر سن رہی ہیں آئی ڈو اگری الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ کرا دیا ہے. قرآن has certain kind of a value in your lives. قرآن has a certain kind of a higher position in your heart. مگر ذرا تھوڑا سا سوچیں اور اس اینگل سے سوچیں تاکہ ہم کبھی بھی اس راستے کو چھوڑنے والے نہ بنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملنا شروع ہوا تو آپ کی عمر 18 سال نہیں تھی، آپ 40 سال کے تھے، 40 ایئرس کے. جس وقت آپ کو وہی ملنا شروع ہوئی اس وقت آپ کے کچھ صحابہ 50 سال کے بھی تھے، 45 ایئرس کے بھی تھے، 47 ایئرس کے بھی تھے. تو اگر آج کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی کلاس میں آ جائیں، آپ قرآن کا لیکچر سن لیں، آپ قرآن کی آڈیو سن لیں، تو انسانوں کو، لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ لو بھائی اب اس عمر کے اندر آ کے کہاں سیکھنا اور پڑھنا پڑھانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اپنی عمر کا بیریئر بنا کر ہم قرآن کا تذکرہ لینے سے خود کو محروم کر دیتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو ہی پتہ نہیں چلتا کہ ہم اصل میں زندگی میں قرآن ابینڈن کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، بزنس بہت بڑھ گیا ہے، پڑھائی بہت ٹف ہے، کیمبرج کے ایگزامز ہو رہے ہیں، یونیورسٹی کا جو ہے وہ NLE ہونے والا ہے، یا ہمارا MCAT ہونے والا ہے، یا ہم جو ہیں وہ اس وقت اس جاب میں بزی ہیں، یا ہم اس وقت اس ایکٹیویٹی میں بزی ہیں، یا ہمارے اس وقت یہ گیمز چل رہے ہیں، یا ہماری اس وقت یہ اسپیچز چل رہی ہیں. ہم کتنے ایکسکیوزز دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان سارے ایکسکیوزز میں ہم کرتے کیا ہیں؟ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن کو ابینڈن کر دیتے ہیں. گھروں میں رکھا ہوتا ہے، شیلفز میں رکھا ہوتا ہے، بہترین بہترین کورنگز میں ہوتا ہے، بہترین بہترین ریپرز میں ہوتا ہے، بہترین جزدان میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ابینڈن کر دیتے ہیں. اور جب مسلمان قرآن کو ابینڈن کرے گا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 100، من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑتا ہے. منہ موڑنا کیا ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں قرآن کی کلاس میں بیٹھوں، ارے میں قرآن کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکتی، پلیز مجھ سے نہیں سنا جاتا، اٹس وے ٹو بورنگ. یہ انداز من اعرض عنہ، جو اس سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. انہو بھی سنگولر ہے، جس نے قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّهُ یقیناً يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا. کس کا؟ وزرن، ایک گناہ کا. جو فیصلہ کر لے کہ اب اس نے قرآن کے ساتھ وقت نہیں گزارنا، قیامت کے دن ایک گناہ اٹھا کر آئے گا. کیوں اٹھایا اس نے ایک گناہ؟ کیونکہ دنیا کی زندگی میں اس نے قرآن کیری نہیں کیا تھا، اب قیامت کے دن وہ قرآن کی جگہ گناہ کیری کرے گا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت 100 سے؟ قیامت کے دن ہمارے کندھوں پر یا تو قرآن ہوگا یا گناہ کا بوجھ ہوگا. فیصلہ ہمارا ہے. جب بھی آیت میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا. جس کا دل چاہتا ہے اس راستے کی طرف آ جائے. کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی گن پوائنٹ پر اللہ آپ کو لے کر نہیں آئے گا، کوئی فرشتہ آپ کو گھسیٹتا ہوا لے کر نہیں آئے گا. آؤ یہ قرآن کی کلاس ہے، بیٹھو اس کے اندر، سنو اس کو، نوٹس بناؤ، کچھ بھی نہیں. نتھنگ. چوائس ہماری ہے. قیامت کے دن ہر انسان نے یا تو اپنے کندھوں کے اوپر قرآن کا علم اٹھایا ہوا ہوگا یا گناہ کا بوجھ اٹھایا ہوگا. اور آیت 101 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی فرمایا، یہ جو کیفیت بتائی کہ وہ قیامت کے دن وزر اٹھا کر آئے گا، خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا. اس کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس بوجھ کو کندھوں سے وہ ہٹا نہیں سکیں گے، اور قیامت کا پورا ٹائم پیریڈ جو یوم حشر کا گزرے گا وہ اس حمل کے ساتھ، اس بوجھ کے ساتھ رہیں گے. What a terrible burden it will be. آپ آگے آیت نمبر 102 میں سورۃ طٰہٰ کے اللہ نے فرمایا، نحشر المجرمین یومئذ ورقا. اللہ نے ان قرآن کے نہ کیری کرنے والوں کو کرمنلز، مجرم کہا ہے. اللہ نے مسلمان بنایا، اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی، قرآن کی اہمیت کان پر پڑ گئی،
اور انسان پھر بھی بائی چوائس اس کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا. فمن شاء، اس نے چاہا ہی نہیں کہ وہ قرآن کو تھامتا، وہ قرآن والا بنتا، وہ صاحب قرآن بنتا. بائی چوائس میں نے صاحب قرآن بننا پسند نہیں کیا، تو اب قیامت کے دن مجرم کی کیٹیگری میں انسان مسلمان اٹھائے جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے لوز نہ کر جائے، ہم ہدایت کو کھو نہ دیں، ہم استقامت کو کھو نہ دیں، ہم اسلام سے تعلق کو جو ہے وہ کہیں فضل آؤٹ نہ کر دیں، تو ہمیں قرآن کو زندگیوں میں تھامنے کی ضرورت ہے، بائی چوائس تھامنے کی ضرورت ہے. اور قرآن تھامنے کے لیے آسان سی بات، کوئی ایک کلاس جوائن کر لیں، ریگولیرٹی سے سنتے رہیں، جو سنیں اس پر عمل کرتی رہیں. فائدہ کس کا ہے؟ ابھی میں نے فائدے گنوا دیے ہیں آپ کو. اب میں قرآن ابینڈن کر کے اپنا نقصان کرتی ہوں. جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے فائدے اٹھا لیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں واضح کی ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ مسلمان قرآن تھامے رہتے ہیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی، انڈیویجول کے ساتھ ساتھ کلیکٹیو کیپیسٹی میں بھی. ہم کہتے ہیں مسلمان ہر جگہ سے پس رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن ابینڈن کیا ہوا ہے. آپ کہیں نہیں، اتنا تو قرآن پڑھا جاتا ہے، اتنے کورسز ہوتے ہیں، but are we holding the Quran with its true essence? It's a food for thought for every one of us. ہم خود سوچیں کہ ہم نے قرآن کو کیا اس کے ایسنس کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے. جب قرآن تھامنے والے مسلمان ہوتے ہیں، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے، اللہ نے اپنے مومنین کی سپورٹ میں بولا ہے کافروں کو فَلْيُمْدِدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. اگر کسی کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، اگر کسی کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا ہے، ان کے صحابہ کو نقصان پہنچانا ہے، تو سورۃ مزمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر تسلی کرائی گئی ہے، باقی آیات بھی آپ کو تسلی کراتے ہیں. اگر کسی نے میرے رسول کو اور میری رسول کی امت کو نقصان پہنچانا ہے تو ایک کام کرے، سیڑھی لائے اور آسمان پر لگا دے، ثم لیقطع، اور کاٹ دے. بس اتنا آیا ہے، ثم لیقطع، بس کاٹ دے، فلینظر، اور پھر دیکھے، هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، دیکھے اس کی چال کیسے ناکام جاتی ہے. یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کیا کاٹ دے. اٹس سچ اے بیوٹیفل آیت. فَلْيُمْدِدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، سیڑھی لا کر آسمان پر لگا لو، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، اور اس کو کاٹ دو. کس کو کاٹ دو؟ وہ جو مسلمان اللہ کی وحی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس وحی کو کاٹ دو، اس حبل اللہ کو کاٹ دو. اگر وہ کٹ گئی تب تم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکو گے. اگر وہ نہ کٹی تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا نقصان کر سکے. اور یہ اسی وقت کٹتا ہے حبل اللہ جب مسلمان نے اس کو دوسرے اینڈ سے تھاما نہیں ہوتا. اگر ہم نے تھاما ہوگا، کسی کی مجال نہیں ہے اس سیڑھی کو لگا کر بھی اس تعلق کو میرے رب کے ساتھ کاٹ دے. رسول اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا. مسلمانوں کو صرف اور صرف اگر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، سورۃ مزمل کی آیت میں اسٹرانگ میسج ہے، رسول اللہ کو بالکل ارلی وحی میں دے دیا. اگر آپ قرآن کو تھامے رہیں گے، اس تذکرہ کو تھامے رہیں گے، ان ہذہ تذکرہ کو، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. مسلمانوں کو صرف قرآن سے کاٹ کر نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. آج مسلم امت اس لیے مار کھا رہی ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق ویسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے تھے. وہ ریلیشن شپ نہیں ہے جو ہمارے دن رات کو اس قرآن کے مطابق کر دے. وہ مقام ہمارا نہیں ہے. ہم غور و فکر نہیں کرتے قرآن پہ، ہم گائے، بھینسوں، بکریوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کے نیریٹر حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور اتنا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ اذان دیا کرتے تھے، کہتے ہیں ایک دن صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی. میں پریشان ہو گیا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گیا، تو جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے ہیں، اور جب حضرت بلال کہتے ہیں میں نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بلال لقد انزلت الی آیات، بلال مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ نے کہا کہ ابھی پچھلی رات میں مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں. اور یہ کون سی آیات تھی؟
آپ نے سورت آل عمران کی آخری آیات پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے یہ آیات پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات نے رلا دیا. آپ نے ان آیات کے پڑھنے کے بعد حضرت بلال سے کہا ویلن، تباہی ہے، کرس ہے، لمن قرأہا ولم یتبرہا، تباہی ہے اس انسان کے اوپر جو اس کی تلاوت کرتا ہے وَلَمْ يَتَدَبَّرَهَا، اس پر تدبر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے. دیا کیوں ہے یہ قرآن؟ آیا کیوں ہے یہ حکم؟ بنایا کیوں ہے اس کو تذکرہ؟ تباہی ہے اس کے لیے جو قرآن پڑھے اور اس پر پونڈر نہ کرے. قرآن کا مقصد اللہ کی ذات کو پا لینا ہے، زندگی کا مقصد تلاش کر لینا ہے، اللہ کی معرفت تک آ جانا ہے. ہر نبی نے، ہر رسول نے اللہ کی معرفت تلاش کرنے کے لیے سفر کیے ہیں نبوت اور پیغام آنے سے پہلے. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آؤٹ آف دا وے ہی غار حرا میں گئے تھے نا، رب کو تلاش کرنے ہی تو گئے تھے، میننگز کو تلاش کرنے ہی تو گئے تھے، تفکر اور تدبر کرنے ہی تو گئے تھے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اس کو ڈیلی لائف سے ریلیٹ نہیں کر پاتے تو کیا فائدہ؟ آپ اپنے حالات سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو قرآن کے ساتھ اور وقت لگانا ہے. آپ کے حالات اللہ کے کریٹ کیے ہوئے ہیں. اور کیا کہتا ہے قرآن؟ سورۃ آل عمران ہی کے آخری الفاظ میں آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ شروع میں آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورۃ آل عمران میں آتا ہے اللہ نے کوئی شے بے مقصد باطل نہیں بنائی. میرے حالات ایسے ہی نہیں بن گئے ہیں. They have a purpose. میرے آس پاس لوگ ایسے ہی نہیں آ گئے ہیں. There is a purpose. میری زندگی ایسے ہی نہیں اس طرح ڈیزائن ہو گئی ہے. جو بھی اس طرح کی آپ کی زندگی ہے اس کو سوچیں. There is a purpose. Everything has a purpose. میں ریزن نہیں جانتی ہوں، میرا اللہ ریزن جانتا ہے. I am not sure about the things which are happening around me. اچھی ہیں یا بری ہیں. I don't know the ultimate reason, but my Rabb is well aware. تو یہ جو کانسٹنٹ سرچ آتی ہے نا انسان میں، یہ انسان کو اس تذکرہ کے سامنے بٹھا کر رکھتی ہے. آخر میرے حالات ایسے کیوں ہیں؟ آخر میرے اپنے ایسے کیوں ہیں؟ آخر میرے لیے باقی لوگوں کی طرح نکل کر دین کا کام کرنا پاسبل کیوں نہیں ہو رہا؟ Just ponder and you will get the answer in the light of Quran. اللہ ہر انسان کو اس کے حساب سے جج کرے گا. علم حاصل کریں. یہ معرفت آتی ہے علم سے. یہ سرچنگ کا اینگل جو ہے اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے علم سے. جتنا وقت لگائیں گے اتنا آپ کو پتا چلے گا کہ میرا رب میرے زندگی کے فائدے کے لیے حالات کریٹ کرتا ہے. جتنا اللہ کی معرفت ملتی جائے گی آپ کو محبت کی کیپیسٹی میں زندگی کے ہر پہلو کو لے کر چلنا آسان ہوتا جائے گا. جتنا اللہ کی محبت آتی ہے اتنی منافقت ختم ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر منافقت نہ آئے. ہم چاہتے ہیں ہم اس شپ میں سوار ہو جائیں جو ایمان کا شپ ہے، دین کا شپ ہے، جس کو اللہ کنٹرول کرتا ہے، جس کو قرآن کنٹرول کرتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کنٹرول کرتی ہیں. اللہ کے کلام سے بائی چوائس جڑ کر رہیں. قرآن ختم نہیں ہوگا، رمضان ختم ہو رہا ہے، سورت مزمل ختم ہو رہی ہے، باقی قرآن باقی ہے. جڑیں قرآن کے ساتھ، مت چھوڑیں اس کو. اس میں آپ کا اور میرا فائدہ ہے. اس قرآن کے اندر میری اسپرچویلٹی انٹیکٹ ہے. میری میتھڈولوجی زندگی گزارنے کی جس میں کنسسٹنسی آئے گی وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. میری درست آئیڈیالوجی جس کو کوہیرنس چاہیے وہ اس قرآن کے ساتھ اٹیچ ہے. میرا ریلیجن جس کو فرمنس اور استقامت چاہیے وہ مجھے صرف اس قرآن سے مل سکتا ہے. اللہ کو سمجھیں. اللہ نے کہا ہے میں نے تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے، میں محبت کرتا ہوں، آؤ میری طرف. یہ اللہ کو سمجھنے والا انسان جو اس کو تذکرہ کے طور پر لیتا ہے وہ صرف پرسپیکٹیوز نہیں لیتا ہے، اس سے وہ زندگی گزارنے کا ہر قدم قرآن سے اٹھا لیتا ہے. یہ آیت 19 اللہ کی محبت کا بھرپور اظہار ہے رسول اللہ اور صحابہ سے، وہ جن پر نیا نیا قرآن برس رہا تھا. تو انداز کلام آپ دیکھیں، رسول اللہ پر چھوڑ دیا اور صحابہ پر چھوڑ دیا. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. ٹھیک ہے تمہیں اگر مشکل لگتا ہے تو اپ ٹو یو، بٹ راستہ یہی ہے، محبت کا راستہ یہی ہے. تمہاری مرضی ہے اللہ کے راستے کو تھامتے ہو کہ نہیں. زور زبردستی نہیں کرتا اللہ، دل کھولنے کی طرف جاتا ہے. تمہارا دل کرتا ہے
تو رب کا دیا ہوا راستہ اختیار کر لو. فَمَن شَاءَ، جس کا دل چاہے. جب انسان کسی راستے کو چاہت سے اپناتا ہے، ہاں یاد رکھیے گا، جب آپ کسی سے حقیقتاً چاہ والی محبت کرتی ہیں، چاہے وہ اللہ ہو، رسول اللہ ہو، اسلام ہو یا کوئی بھی انسان ہو، جب آپ کسی انسان سے حقیقتاً محبت کرتے ہیں، جب انسان کسی راستے کو چاہت سے اپناتا ہے، تو اس راستے پر آنے والی چھوٹی مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے، تھک کر پلٹتا نہیں ہے، گرنے کے بعد وہاں گرا نہیں رہ جاتا، خود کو سمیٹ کر، خود کو اٹھا کر، خود کو چلا کر اس راستے پر آگے بڑھاتا جاتا ہے. فَمَن شَاءَ بہت اہم ہے. رمضان ختم ہو جائے گا، آپ کا ڈٹرمنیشن ٹو اٹیچ یور سیلف ود دا قرآن ختم نہیں ہونا چاہیے. رب کا دامن محبت کے ساتھ موجود ہے، چاہت ہماری دیکھے گا. فَمَن شَاءَ، جو چاہے اس راستے کی طرف آگے بڑھے. تذکرہ موجود ہے، اتخذ الی ربہ سبیلا. میں اپنی آج کی بات کو ایک سینگ کے اوپر کمپلیٹ کروں گی. میں اس کو سینگ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کو حدیث قدسی نہیں کہہ سکتے بیکاز اس میں سند موجود نہیں ہے، لیکن اسلام میں کلاسیکل کتابوں کے اندر 3 بڑی کتابیں ہیں جن میں یہ سینگ ملتی ہے. قوت القلوب کے نام سے ایک عربی کی کتاب آتی ہے، پھر احیاء علوم الدین دا فیمس ون امام غزالی کی جو آتی ہے، پھر نوادر الاصول، یہ بیروت ایڈیشن اس میں موجود ہے. یہ نریشن اس کی اوتھینٹسٹی معلوم نہیں ہے اس لیے کہ اس کی سند موجود نہیں ہے، لیکن بعض کتابوں میں اس کو حدیث قدسی مینشن کیا جاتا ہے. بٹ وی کانٹ مینشن اٹ ایز حدیث قدسی بیکاز اس کا حدیث ہونے کے حوالے سے سند کا پارٹ مسنگ ہے. اینی ہاؤ، کیونکہ الفاظ بہت اچھے ہیں، مفہوم بہت اچھا ہے، تو ہمیشہ سے اس کو اسکالرز بیان کرتے آئے ہیں. اس کی نریشن ایسے شروع ہوتی ہے کہ حضرت حسن البصری سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، یا داؤد، اے داؤد، تریدو و اریدو و یکون ما اریدو. اے داؤد، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. و یکون ما اریدو، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. فَإِذَا أَرَدْتُ مَا أُرِيدُ، بس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو. كَفَّيْتَكَ مَا تُرِيدُ وَيَكُونَ مَا أُرِيدُ، تو میں تمہاری چاہت کے لیے کافی ہو جاؤں گا. یعنی اگر ہم اللہ کی چاہت پر راضی ہو جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری چاہت کے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی میں تمہاری چاہت بھی پوری کر دوں گا. وَيَكُونَ مَا أُرِيدُ، بہرحال ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. وَإِذَا أَرَدْتُ غَيْرُ مَا أُرِيدُ، اگر تم میری چاہت کے علاوہ، میری مرضی کے علاوہ فیصلہ کرو گے، عَنَيْتَكَ فِي مَا تُرِيدُ وَيَكُونَ مَا أُرِيدُ، میں تمہاری چاہت میں تمہیں تھکا دوں گا. یعنی تمہاری کوشش کے باوجود تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری کوشش کے باوجود تمہاری چاہت پوری نہیں ہوگی. وَيَكُونَ مَا أُرِيدُ، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بہت پیارے الفاظ ہیں. جو عربک ایسنس ہے وہ اردو میں کبھی مجھے محسوس نہیں ہوتا. یا داود ترید و ارید، تمہارا ارادہ اور میرا ارادہ. وَيَكُونَ مَا أُرِيدُ، میرا ارادہ حاوی. فَإِذَا أَرَدْتُ مَا أُرِيدُ، اور اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو گے، كَفَّيْتَكَ مَا تُرِيدُ، میں کافی ہو جاؤں گا تمہاری چاہت پوری کرنے میں. وَيَكُونَ مَا أُرِيدُ، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. وَإِذَا أَرَدْتُ غَيْرُ مَا أُرِيدُ، میرے علاوہ چاہو گے، عَنَيْتَكَ فِي مَا تُرِيدُ، تھکا دوں گا جو دنیا کے پیچھے بھاگو گے. وَيَكُونَ مَا أُرِيدُ، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن دے دیا ہے، اللہ رب العزت نے ہدایت کے راستے واضح کر دیے ہیں. اللہ رب العزت نے محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو ہمارے درمیان میں بھیج کر ہمارے لیے اسلام کو محبت سے اپنانا آسان کر دیا ہے. Why not to hold it tight? Why to leave it? رمضان کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہوئے اس رمضان سے باہر نکلیں کہ اللہ میری زندگی کے آخری سانس تک قرآن میرا کمپینین بنا رہے، میرا گائیڈ بنا رہے. اللہ آپ کی محبت میری زندگی کا وہ پلر بن جائے کہ جس کے ساتھ میں ایسے لین کروں کہ دنیا مجھے گرائے اور میں کبھی گر نہ پاؤں، دنیا مجھے ستائے اور میں رو نہ پاؤں، دنیا مجھے رلائے لیکن میں ہمت کو کبھی اپنی توڑتے ہوئے محسوس نہ کر پاؤں.
اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس علم کا پڑھنا پڑھانا قبولیت کے لیول تک لے جائے. اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب ماؤں کو ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اللہ سب اسپاؤسز کو ان کے اسپاؤسز کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے ساتھ ساتھ ایمان اور ہدایت کی بہترین نعمت عطا فرما دے. اللہم اجعل صیامنا صیام الصائمین وقیامنا فی رمضان قیام القائمین ونبہنی فی رمضان عن نومہ الغافلین وہب لنا جرمنا فی رمضان یا الہ العالمین واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا یا عافیا عن المجرمین. انشاءاللہ کل ہم اپنا آیت نمبر 20 کا پارٹ 1 کریں گے سورۃ المزمل، اور سنڈے کو انشاءاللہ ہمارا اسٹڈی کا لاسٹ ڈے ہوگا سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا، اور پارٹ 2 آیت کا ہم آیت 20 کا کمپلیٹ کر کے اس کی تکمیل کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اسی طرح راضی ہو جائے جیسا کہ وہ اپنے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے حصے سے راضی ہوا جنہوں نے ایمان کے بہترین درجات اچیو کیے. اللہ ہمیں صاحب قرآن بنائے. اللہ ہمیں جنتوں کے اعلیٰ درجات میں بہترین گھر اور بہترین گھر والے عطا فرمائے. اللہ ہم سے موت کے وقت بھی ایسے راضی ہو کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.